الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومعيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحزن ان الله معنا قال الله تبارك وتعالى في محل آخر وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والعاملين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ محترم دوستو، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وجل مجدہ الکریم کا بہت ہی بڑا احسان، اس کا شکر، اس کا کرم، اس کی نوازشیں، اس کی عنایتیں، اس کی مہربانیاں کہ اس پاک پروردگار عالم نے ہمیں جمعۃ المبارک کی مقدس گھڑیاں اور اس کے گھر میں آنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق بخشی۔ مولا تعالیٰ ہمیں بار بار اس کے گھر کی طرف آنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم جس طرح نماز جمعہ میں ایمان والوں کو توفیق ملتی ہے، اسی طرح پنجگانہ نماز کے لیے اللہ تعالیٰ کی بار بار توفیق ہوتی رہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پنجگانہ نماز کی پابندی کرنے کی بے انتہا توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اسی مہینے کی 22 تاریخ کو، جمادی الاخری کی 22 تاریخ کو یوم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ منایا جاتا ہے۔ یعنی اس مہینے کی 22ویں تاریخ جو ہجری کی ہے، اس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد شامل ہے۔ یہ مہینہ چونکہ بے شمار بزرگان دین کی یاد تازہ کراتا ہے، تو اس مہینے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر بھی ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات
یہ امت کے لیے بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا خلیفہ اس امت کو عطا فرمایا۔ کہنے والے شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ بلبل کو پھول اور شمع کو چراغ بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ حضرات محترم، ہمیں تاریخ اگر پڑھنے کا موقع ملے اور اگر ہم نے تاریخ پڑھی ہے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ایک بہت بڑی لمبی جماعت کو اس دنیا میں بھیجا، یعنی لاکھوں کی تعداد میں انبیاء و مرسلین اس دنیا میں آتے رہے اور ہدایتیں کرتے رہے، صحیح راہ ہر زمانے میں دکھلاتے رہے، یعنی جیسے جیسے زمانہ ہوتا، جیسے ضرورت ہوتی اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی انبیاء اکرام علیہ رحمت رضوان کو اس دنیا میں مبعوث فرماتا۔ ایک کے بعد دیگرے 1,24,000 یا کم و بیش 2,24,000 انبیاء و مرسلین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس دنیا میں تشریف لائے۔ تو انبیاء علیہم السلام کا جب زمانہ ختم ہوا تو سب سے آخر میں امام الانبیاء، کونین کے والی خسرو خوبہ، سیاہ لامکاں نازش ہر دو جہاں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء اور خاتم النبیین بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ آخری نبی بن کر اس امت میں تشریف لائے۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں آ چکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، یعنی اب کوئی نبی آنے والا نہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، یعنی ایک لمبے زمانے تک کئی ہزار سال تک انبیاء آتے رہے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک لاکھوں کے انبیاء آئے، زمانے کئی بدل گئے، لیکن اسلام کا دین کا سلسلہ چلتا رہا۔ جب آخری نبی امام الانبیاء آ گئے تو اب کوئی نبی دنیا میں آنے والا نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب نبی کوئی نہیں آئیں گے تو اسلام کا کام کیسے چلے گا، دین کا کام آگے کیسے بڑھے گا، یہ دین کی تبلیغ آگے کیسے چلنے والی ہے؟ تو سوال یہاں پر جب اٹکا رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ تھے، یعنی آپ کے دور میں جنہوں نے آپ کے چہرہ مبارکہ کو ایمان کی حالت میں دیکھا، جو صحابی بن گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کا کام نبی کے ذریعے سے صحابہ کو سونپ دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ذمے جب یہ دین کی تبلیغ، دین کے پھیلانے کا کام اور یہ دین کی ذمہ داری جب صحابہ کے ہاتھ میں آ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں مقام اور مرتبے عطا فرمائے۔ کئی سارے جو ہے انبیاء کو بھی اللہ نے مقام اور مرتبے عطا فرمائے، جیسا کہ قرآن مجید میں بیان فرما ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَتِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یعنی ہم نے انبیاء اور مرسلین میں ایک دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی، یعنی کسی کا مقام ہم نے کسی اور نبی سے بلند و بالا کیا، کسی رسول کا مقام ہم نے کسی اور نبی سے بلند و بالا کیا۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام میں بھی کئی سارے مقام اور مرتبے بیان فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دور میں صحابہ کرام حضور کی خدمت میں رہے، حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھتے رہے، جو حضور سے جتنا فیض حاصل کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا مقام ویسے ہی بلند و بالا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو صدیق اکبر بنا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو فاروق اعظم بنا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو جو ہے شجاعتوں کا مالک بنا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو سخاوتوں کا مالک بنایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو جو ہے تمام صدیقوں کا بادشاہ بنا دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے صحابہ کرام میں ہر ایک کو الگ الگ مقام دیتا چلا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تمام صحابہ کو الگ الگ مقام دیا، ہر ایک کا مقام و مرتبہ ان کے حساب سے الگ اور بلند و بالا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ہماری زندگی باقی رکھی تو جیسے موقع ہوگا ہم اس صحابی کا ذکر کریں گے، ہم اس صحابی کی شان بیان کریں گے۔ لیکن آئیے آج ہمیں بات کرنا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون ہیں؟ یہ ہمارے لیے جاننا بے حد ضروری ہے، کیونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت سارے امت میں سب کے لیے سب سے زیادہ ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ساری امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا مقام سب سے بلند و بالا کیا وہ ہستی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس لیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات کے بعد جو امت کا دورہ جس نے سنبھالا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے بعد جس نے ساری امت کو سنبھالا ہے، مرتد ہونے سے بچایا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح جس نے سارے امامتوں کو، خلافتوں کو اور سارے اسلام کی باغ ڈور کو جس نے سنبھالا ہے، وہی ہستی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ تو حضرات محترم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امت پر بے شمار احسانات ہیں۔ آپ کی ہستی کے بارے میں جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے، آپ کی عظمتوں کے بارے میں جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے، آپ کی شان کے بارے میں جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے، آپ کی قربانیوں کے بارے میں جاننا امت کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ساری امت کے مومن مسلمانوں کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے بے انتہا عقیدت اور محبت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں، جنہیں خلیفہ اول ہونے کا جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے خلیفہ اول سے آپ کو امتیازی عطا فرمائی، جنہیں خلیفہ اول کا لقب دیا گیا۔ حضرات محترم، یہ صدیق اکبر کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں، دنیا میں مجھے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بڑے احسانات مجھ پر کیے، صحابہ وقتاً فوقتاً میری مدد کرتے رہے، لیکن میں نے سب کا بدلہ چکا دیا، میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ دنیا میں ہی چکا دیا۔ لیکن اے ابو بکر صدیق اکبر کی ذات ایسی ہے، صدیق اکبر کا جو ہے احسان امت پر اتنا بڑا ہے کہ میں چاہ کر بھی دنیا میں صدیق اکبر کا جو ہے ان کا احسان کا بدلہ میں چکا نہیں سکا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑ کر لے جاؤں گا اور مولا کی بارگاہ میں عرض کروں گا، نبی فرماتے ہیں اے اللہ یہ ابو بکر صدیق ہیں جن کا میں دنیا میں بدلہ چکا نہیں سکا، اے مولا تو آج کے دن ان کا بدلہ چکا دینا۔ تو ایسی ذات کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرات محترم، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا مقام و مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے کہ علم میں دیکھو تو لاجواب ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کا معاملہ ہو تو لاجواب ہیں، تقوی میں دیکھو تو لاجواب ہیں، عبادت میں دیکھو تو لاجواب ہیں، ریاضت میں دیکھو تو لاجواب ہیں، امامت میں دیکھو تو لاجواب ہیں۔ حضرات محترم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ساری امت میں جس کا مرتبہ سب سے بلند و بالا ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اسی لیے کہنے والے شاعر نے کہا کہ بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، بلبل کو پھول اور شمع کو چراغ بس، صدیق اکبر کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ یعنی ہمیشہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی انتہا محبت کرتے تھے کہ اپنی جان کی پرواہ کیے بنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے تھے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ ساری زندگی آپ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی پڑھ کے دیکھیں، ساری زندگی اگر سیدنا صدیق اکبر نے کسی کے لیے جیا ہو تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ساری زندگی لگا دی،
ہر سفر میں دیکھو حضرت سیدنا صدیق اکبر حضور کے ساتھ ہوا کرتے، تنہائیوں میں حضرت سیدنا صدیق اکبر نبی کے ساتھ ہوا کرتے، جب ہجرت کا موقع آیا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نبی کے ساتھ ہوا کرتے، جب غار کا موقع آیا تب بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ چلتے نظر آ رہے ہیں، جب جان دینے کی باری آتی ہے تب بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ جو ہے ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جب جان دینے کی باری آئی تب بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان کی فکر کیے بنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنی جان کی قربانی کر دی، جب ضرورت پڑی دین کے لیے تو کئی سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس امت پر بے شمار احسانات ہیں، ہمارے لیے جاننا ضروری ہے، ان کی محبت ضروری ہے اور جو ہے ان کی شان کے قصیدے ہمارے لیے ضروری ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات سے بے انتہا عقیدت اور محبت رکھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آپ کی زندگی کے بارے میں ہمیں پڑھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے، آپ کی ذات کیا ہے، آپ کی شان کیا ہے۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں ایک عورت آئی، عورت آنے کے بعد اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک سوال کیا، یعنی کسی چیز کے بارے میں اس نے سوال کیا، کوئی چیز اس نے حضور سے مانگ لیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا ابھی میرے پاس دینے کے لیے نہیں ہے، تم کسی دوسرے دن آ جانا، یعنی ابھی میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، تم یہاں سے چلے جاؤ اور دوسری مرتبہ میرے پاس آؤ، میں جو تمہارا سوال ہے، جو تمہاری ضرورت ہے اسے میں انشاءاللہ جب تم دوبارہ آؤ گی تو میں ضرور پورا کروں گا۔ تو وہ عورت چلی گئی، جب جانے لگی تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کے پاس جب دوبارہ آؤں گی اس وقت اگر میں نے آپ کو نہیں دیکھا، یعنی وہ عرض کرتی ہے، راوی کہتے ہیں کہ میں جب دوبارہ آئی اور اگر آپ کا انتقال ہو جائے، اگر میں نے آپ کو نہیں پایا تو میں کس کے پاس جاؤں، آپ کے بدلے میں آپ سے مدد مانگنے کے لیے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور بتایا اگر میرے بعد کسی کا مقام ہے تو وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، یہاں سے تم جاؤ گی، جب دوسری مرتبہ تم آؤ اور اگر مجھے نہ پانا تو مجھے نہ پانے کی صورت میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے میرے سے تمہیں جو سوال کرنا تھا وہ سوال کا جواب تمہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل جائے گا۔ یعنی اپنی ظاہری زندگی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو یہ پیغام دیا، یہ بتایا کہ اگر میرے بعد کسی کا مقام ہے، اگر میرے بعد کسی سے کچھ لینا ہو، کچھ سوال کرنا ہو تو اگر مجھے نہ دیکھو تو پریشان نہ ہونا، بلکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کی طرف چلے جانا۔ جو کام میری بارگاہ میں ہوتا تھا میرے جانے کے بعد وہی کام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بنتا ہوا نظر آئے گا۔ تو پتہ کیا چلا، معلوم کیا ہوا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ظاہری زندگی میں یہ دنیا والوں کو اور اس زمانے کے امت والوں کو بتا دیا کہ میرے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو حضرات محترم، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر امت کے اللہ نے دو وزیر عطا فرمائے، یعنی ہر امت میں ہر نبی کے لیے دو وزیر ہوتے ہیں، میرے بھی دو وزیر ہیں، دو وزیر زمین پر ہیں اور میرے دو وزیر آسمانوں میں ہیں۔ پوچھا گیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یا رسول اللہ آسمانوں میں دو وزیر کون ہیں، زمین پر آپ کے دو وزیر کون ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا آسمانوں میں جو دو وزیر میرے ہیں وہ جبرائیل اور میکائیل ہیں، اور دنیا میں دو وزیر جو ہیں وہ ابو بکر اور حضرت عمر فاروق ہیں۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا مقام اور ان کا مرتبہ اور ان کی عظمتوں کو اپنی زبانی بیان فرمایا کہ میرے دو وزیر جو دنیا میں ہیں وہ ابو بکر اور حضرت عمر ہیں۔ تو اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے جن کی تعریف بیان کی وہ ذات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔
عبد قیس کا ایک وفد، ایک جماعت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئی۔ آنے کے بعد اس میں سے ایک شخص نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے باتیں کی، گفتگو کی، تو دوران گفتگو اس نے ایسے ایسے الفاظ نکالے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کا بات کرنا پسند نہ آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پاس میں کھڑے تھے، ساری باتیں سنتے رہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بات چیت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا، اے میرے پیارے صدیق، کیا تم نے سنا کہ عبد قیس کی جو جماعت اور جو وفد آیا ہے وہ میرے ساتھ کس طرح سے باتیں کر رہا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں یا رسول اللہ، میں نے سن لیا کہ لوگ آپ کی بارگاہ میں آپ کے شان میں کیسے جملے استعمال کر رہے ہیں۔ تو نبی نے فرمایا اور حضرت ابو بکر کو حکم دیا کہ اے ابو بکر، تم ان لوگوں کو سمجھاؤ کہ کیا دین ہے اور کیا اسلام ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ساری جماعت کو عبد قیس کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھیج دیا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آئے ہوئے عبد قیس کی جماعت سے ایسی بہترین گفتگو فرمائی، اس کے بعد وہ لوگ سمجھ گئے دین کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ تو جب ان لوگوں کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا، انہیں بتایا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھ کر کے فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن جنت رضوان عطا فرمانے والا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ ابو بکر کو جو جنت رضوان ملنے والی ہے، یہ جنت رضوان کیا ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالی تمام جنتیوں پر جو ہے اپنی تجلی فرمائے گا، لیکن ابو بکر وہ ہے جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی اپنی خاص تجلی عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ جسے خاص تجلی فرماتا ہے اسے جنت رضوان عطا کیا جاتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا، معلوم کیا ہوا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی تمام جنتیوں پر نگاہ ڈالنے والا ہے، تمام لوگوں پر رحمت کی نگاہ کرے گا، لیکن ابو بکر کی ذات ایسی ہے کہ ان پر خاص تجلی فرمائی جائے گی۔ مولا تعالیٰ جنت میں جسے خاص تجلی کے ساتھ دیکھے گا، ایسی ہستی کا نام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اسی لیے کہنے والے شاعر نے کہا، بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے، یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ تو حضرات محترم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بلکہ کئی سو مرتبہ اپنی زبان مبارک سے جس ہستی کی تعریف بیان کرتے ہیں، اس ہستی کا نام خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کی ساری زندگی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے گزر گئی، جن کی ساری زندگی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ گزر گئی، جن کی ساری زندگی دین کے لیے گزر گئی، آج بھی گواہ ہے مزار مبارک میں۔ آپ جب گنبد خضرا میں جائیں گے تو دیکھیں گے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو مبارک میں جو ہستی آج بھی دفن ہے، اس ذات کا نام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہاں تک کہ جنہوں نے ساری زندگی نبی کے ساتھ گزارا ہے، ان کی یہ تمنا تھی اگر میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد بھی اگر میری قبر ہوگی تو وہ حضور کے قدم مبارک میں ہوگی۔ تو آج بھی مزار مبارک گواہ ہے، جب آپ مدینہ منورہ جائیں گے تو دیکھیں گے مزار مبارک میں جس ہرے گنبد میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے جسد پاک مدفون ہے، آپ کے پہلو میں جس ہستی کو آرام فرما آپ دیکھیں گے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کتنی شان کی محبت ہوگی، دنیا میں رہے تو ساتھ میں رہے، اور یہاں تک کہ جب سفر میں گئے ساتھ میں گئے، جنگوں میں گئے تو ساتھ میں گئے، لیکن محبتوں کی انتہا دیکھو، قبر میں چلے گئے تو آج بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں جو ہستی آرام
آرام فرما ہے، اس ہستی کا نام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے، یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ایسی ہستی کا نام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی نیکیوں کے بارے میں ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں جن کی شان بیان کرتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عنده من نعمت تجزی الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی۔ اللہ فرماتا ہے یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں، آپ کی نیکیوں کے بارے میں اور آپ کے تقوی کے بارے میں اللہ نے قرآن میں آیتیں نازل فرمائی، اور اللہ کہتا ہے کہ میں ان سے راضی ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَى، میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے راضی ہوں۔ اللہ قرآن میں جن کی رضا کی گواہی دے دے، ایسی شان والے جو ہیں وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خود قرآن میں فرماتا ہے جنہوں نے اپنا سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا، جو سب سے بڑے تقوی والے ہیں، سب سے بڑے متقی ہیں، جو سب سے زیادہ نیکیوں کے حامل ہیں، ایسی ہستی کا نام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے بڑی کوششیں کی، لیکن کسی حالت میں جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نہ بڑھ پائے تو اپنی زبان سے خود ہی کہہ دیا ابو بکر کی ایسی ہستی اور ایسی ذات ہے جن سے ساری امت میں کوئی نیکیوں میں آگے بڑھ ہی نہیں پایا، ایسی ذات کا نام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف فرما تھی، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے پاس موجود تھے، حضرت عائشہ آسمان کے ستاروں کو دیکھ رہی تھی، آپ کے دل میں خیال آیا، عرض کرنے لگی کہ محبوبہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آسمان کے ستاروں کی طرف دیکھ رہی ہوں، آج آسمان میں اتنے سارے ستارے نکلے ہیں تو مجھے ان ستاروں کو دیکھ کر میرے دل میں خیال آتا ہے، میرے دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یا رسول اللہ آپ مجھے بتائیں کیا ان آسمان کے تاروں کے برابر بھی ساری امت کے مومن مسلمانوں میں کسی کی نیکیاں ہیں؟ کیا پوچھا؟ کیا آسمان میں جتنے ستارے ہیں کیا ان کے برابر بھی آپ کی امت میں کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، میری امت میں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بڑھ کر ہیں۔ کیا فرمایا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نیکیاں ہیں وہ آسمان کے ستاروں سے بڑھ کر ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس جواب کو سن کر حضرت عائشہ کے دل میں یہ سوال آیا، آپ سوچ رہی تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلے گا کہ آسمان کے ستاروں کے برابر اگر کسی کی نیکیاں ہیں تو وہ ابو بکر کی ہیں، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کا نام لیا تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں نے پلٹ کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سوال کیا، یا رسول اللہ جب حضرت عمر کی نیکیاں اتنی ہیں کہ آسمان کے ستاروں سے بڑھ کر حضرت عمر کی نیکیاں ہیں تو میرے باپ کی نیکیاں ان کا حال کیا ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عائشہ تم ابو بکر کی نیکیوں کی بات کرتی ہو، سنو کہ حضرت عمر کی نیکیاں اگر ساری کی ساری نیکیاں اگر ایک پلے میں رکھا جائے، ابو بکر کی زندگی کی ایک نیکی اگر دوسرے پلے میں رکھا جائے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک نیکی عمر کی ساری نیکیوں پر بھاری ہو جائے گی۔ تو ایسے مرتبے والے، ایسی عظیم الشان ہستی جس کو اللہ تعالیٰ نے اس امت میں بھیجا، اس ہستی کا نام حضرت ابو بکر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ
صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ حضرات محترم، یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کی تعریف خود مولا تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیتوں میں بیان فرمایا، جن کی تعریف خود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان مبارک سے بیان فرماتے رہے، اور صحابہ کرام خود جن کی خلافت کو تسلیم کیا، ایسی ہستی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کیوں نہ ہو کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بات آئی اسلام کی، دین کی، جنہوں نے جو ہے اپنے جان کو کئی مرتبہ قربان کرنے کی کوشش کی، جنہوں نے اپنے سارے کے سارے مال کو، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کئی مرتبہ لٹا دیا، ایسی ہستی ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا، جب غار ثور میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار ثور میں تشریف لے گئے، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو ہے عرض کی، محبوبہ آپ یہاں پر تشریف فرما ہو، میں پہلے اندر جاؤں گا، غار کو صاف کروں گا۔ تو آپ نے تمام غار کو صاف کیا، صاف کرنے کے بعد آپ نے اپنی چادر کو پھاڑ کر کے سارے جتنے سوراخ تھے، تمام سوراخوں میں آپ نے اپنی چادر اور اپنے کپڑے سے سارے سوراخوں کو بھر دیا۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اندر بلایا، اندر بلانے کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک سوراخ ابھی بھی باقی ہے، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قدموں سے اس سوراخ کو بند کر لیا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر آرام فرما رہے تھے۔ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا، دیکھنے والوں نے دیکھا، اور کیسی محبتوں کی انتہا ہے۔ ہر کوئی ہر کسی سے محبت کرتا ہے، یہاں تک کہ کوئی مال دے کر محبت کرتا ہے، لیکن جان دینے کی باری آتی ہے تو ہر کوئی جو ہے کیسی ہی محبت کیوں نہ ہو، ہر کوئی جب جان دینے کی باری آتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ لیکن واہ، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے کمال محبت پر قربان جائیں، اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی۔ جب جان دینے کی باری آئی تو جان کو تک قربان کر دیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گود میں سو رہے تھے، ایک سوراخ کو آپ نے بند کیا تھا۔ سام جو ہے ہر طرف جو ہے آنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن سارے کے سارے جو ہے سوراخ بند ہیں، لیکن سانپ نے دیکھا کہ ایک غار کا ایک سوراخ ایسا ہے جہاں سے نکلنے کا راستہ ہے، لیکن کسی کا پیر ہے، بار بار جو ہے وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو گیا کہ یہاں پر کوئی تکلیف دینے والا جانور ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ میری گود میں حضور سو رہے ہیں، تو آپ نے اپنے دل ہی دل میں کہا، اور آپ کا ایمان یہ گواہی دے رہا ہے کہ اے ابو بکر، اگر جان جاتی ہے تو چلے جائے، لیکن نبی کا ادب پہلے ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نیند میں خلل نہ پڑے۔ یہاں تک کہ سانپ نے آپ کو ڈس لیا، جب سانپ کا جو ہے ڈسا ہوا زہر آپ کے بدن میں چڑھنے لگا، یہاں تک کہ تکلیف زیادہ ہوئی تو رونے لگے، آنکھوں سے آنسو گرتے ہوئے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر پڑے، تب آپ کی آنکھ کھلی کہ کیسی محبت ہے کہ سانپ ڈس رہا ہے، پھر بھی آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نیند میں خلل نہ پڑے۔ اللہ اکبر! تو اسی لیے حضرات محترم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اتنا بلند و بالا ہے کہ نبی کے نیند کے لیے جنہوں نے اپنی جان کو تک قربان کر دیا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کا مقام و مرتبہ اتنا بلند و بالا کیا کہ جو ہے آج اتنے سال گزر گئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد، اسی لیے آج بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اور آپ کا نام ہر ایک ایمان والے کے دل میں زندہ ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام زندہ رہے گا، کیونکہ جنہوں نے نبی کے نیند کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیا، اس ہستی کا نام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ اور سنیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، دیکھیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسا ادب اور کیسی محبت کرتے ہیں کہ دل میں سوچ رہے ہیں، ایک طرف سام کاٹ رہا ہے، لیکن سام کاٹ رہا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بلکہ دل میں یہی خیال ہے کہ نبی کی نیند مکمل ہو جائے، نبی
نبی کا ادب ملحوظ ہو جائے۔ حضرات محترم حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ہمیں یہ سکھایا، جان جاتی ہے تو چلے جائے لیکن نبی کا ادب ہر حال میں ضروری ہے۔ اس لیے صحابہ ہیں جب تک نبی دنیا میں زندہ تھے جو ہے نبی کا ادب کرتے تھے، آج مزار میں چلے گئے لیکن پھر بھی ان کا ادب ہمارے لیے ضروری ہے۔ حضرات محترم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اور جملہ صحابہ کرام نے ہمیں تا زندگی جب تک ان کی زندگی رہی انہوں نے ہمیں سکھایا کہ نبی کا ادب کیا ہوتا ہے، نبی کی محبت کیا ہوتی ہے، نبی کا مقام کیا ہوتا ہے۔ ہم تو صرف محبتیں زبانوں سے بیان کرتے ہیں، یہ صحابہ ہے جو جان دے کر محبت کیا ہوتی ہے انہوں نے وہ بتایا، وہ سکھایا ہے۔ تو ایسی محبت ہمارے دلوں میں نبی کی ہونی چاہیے، ایسا ادب حضور سے ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے جیسے صحابہ کرام نے کیا اور کر کے دکھایا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے بے انتہا عقیدت اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی زندگی کے بارے میں پڑھ کر کے ہمیں آپ کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جو بھائی سنت نا اپنے سنت